قاسم علی والعمان اور اس کے علاوہ ملت جعفریہ کے تمام مرحومین کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاذل لکبریائہ غطاۃ المتمردین المعترف بحبوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار ملایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں پہ ختم ہو جائے. صلوات دیجیے. سب سے پہلے تو بہت سی خواتین نے مسلسل کئی روز سے کچھ درخواست موصول ہو رہی تھی کہ لنک شیئر کر دیں مجالس کا. لنک تو گروپ پہ لنک شیئر کیا جا چکا ہے، پوری پلے لسٹ جو ہے وہ شیئر کی جا چکی ہے، اور آئندہ آنے والے مجالس بھی اسی پلے لسٹ میں ایڈ ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ جو گروپ پہ نہیں ہیں وہ جو چینل ہے یوٹیوب پہ چینل موجود ہے خانہ منبر زہرا، آپ سرچ کریں، سامنے مجلس 2022 لکھیے تو آپ کو جو لیٹسٹ مجالس ہیں وہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ بھی چینل پہ اور مجالس بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخی اور معلوماتی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنی اسلامی معلومات بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش و کاوش ہے کہ محمد و آل محمد کے علوم جو ہیں ان کی ترویج مسلسل ہوتی رہے، اور فقط ان ایام اعظام میں اور ان مجالس تک محدود نہ رہے، بلکہ جتنے پلیٹ فارم، جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے جو علوم محمد و آل محمد ہیں، جو شیعت ہے، اس کی ترویج ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور دنیا کے ہر گوشے میں اپنی آواز پہنچا سکیں. تو یہ اپنی چھوٹی سی خدمت ہے، پروردگار عالم سے قبول فرمائے، اور آپ سب لوگوں کی زحمتیں پروردگار عالم سے قبول فرمائے، ہم سب کے پرسے کو قبول فرمائے، اس مجلس میں آنے کو قبول فرمائے، اور ان مجالس کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دے کہ ہم اپنے نفوس کی اور اپنے کردار کی طہارت اور تزکیے کا سامان فراہم کر سکیں. یہی کوشش ہے اور اسی عنوان سے مستقل گفتگو جاری ہے،
اور سرنامہ کلام میں سورہ ہود کی 86ویں آیت کی تلاوت مسلسل جاری ہے کہ جس میں امام وقت کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ جو اللہ کے پاس باقی ہے، اور بقیت اللہ لقب ہے ہمارے وقت کے امام کا، قرآن کا دیا ہوا لقب، پروردگار عالم کا دیا ہوا لقب، کہ جو اللہ کے پاس باقی ہے، جسے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، باقی رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ مومن ہونا شرط ہے۔ اور یہ تمام مکالمے اور یہ تمام بیانات قرآن کے، اور یہ جو قرآن ایڈریس کر رہا ہے، یہ قرآن جو پیغام دے رہا ہے، یہ قرآن جو ہدایت دے رہا ہے، یہ دے ہی مومنین کو رہا ہے۔ مومنین کے علاوہ قرآن کی آڈینس اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے آغاز میں پروردگار عالم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین اور مومنین ہیں جنہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو کسی لحظے کسی لمحے ان لوگوں پہ توجہ نہ جائے کہ جو امام برحق کو مانتے نہیں ہیں، جو ائمہ کے سلسلے کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں تو قرآن بھی ایڈریس نہیں کر رہا، اس لیے کہ قرآن بھی ان کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن میں بھی بار بار اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ ان کے لیے پریشان نہ ہو، ان کے لیے پریشان نہ ہو، انہیں تم کتنا بھی بتا دو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے آنکھوں کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ لا یرجعون، یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ پلٹ کے آنے سے کیا مراد؟ پروردگار عالم نے تو ہر ذی روح کو دین اسلام پہ پیدا کیا، یہ آنے کے بعد دنیا میں بھٹک جاتے ہیں۔ جب بھٹک جاتے ہیں اور انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے ہادی برحق کی طرف سے، ہر دور میں ہادی برحق بھیجے، کوئی دور ہادی برحق سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خالی ہو تو پروردگار عالم کی عدالت میں سوال ہو جائے گا کہ ہم اس دور میں زندہ رہے کہ جہاں ہادی نہیں تھا تو ہم ہدایت کیسے پاتے؟ تو کتاب کا بھی انتظام کیا، معلم کا بھی انتظام کیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصاب باقی رہے، کتاب باقی رہے، معلم موجود نہ ہو اور اتنا طویل عرصہ، یعنی ایک محدود مدت میں تو پروردگار عالم اتنے پیغمبروں کو نازل کرے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں یہاں تک ہوا کہ وہ روزانہ ایک نبی کو قتل کرتے تھے، روزانہ، اور اگلے دن پروردگار عالم دوسرے نبی کو مبعوث کرتا تھا، یعنی اتنے تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 برس کا عرصہ ہدایت سے خالی رہ جائے؟ ممکن ہے؟ عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ پروردگار عالم جو ہدایت کا اس طرح سے انتظام کر رہا ہے وہ اتنا طویل عرصہ بنی نوع انسان کو ہدایت سے محروم رکھے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی ہادی برحق آج بھی موجود ہے، پردہ غیب میں ہے، اور یہ پردہ دراصل ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جس دن ہم تیار ہو جائیں گے وہاں سے اذن ظہور عطا ہو جائے گا، تو یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ پردہ غیب میں ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہو جائیں۔ تو ہم ہی وہ مخاطب ہیں، ہم ہی سے خطاب ہے قرآن میں، مومنین، متقین۔ تو دوسروں کے بارے میں سوچ کے پریشان نہ ہوا کریں، دوسروں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ دیکھیں ہر طرف شور ہے، ہر طرف ایسی باتیں ہیں، تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنا جمع خفی، یہ تو مانتے ہی نہیں۔ قرآن آپ کو سکھلا رہا ہے، وہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، وہ نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے،
تو ان کو قرآن بھی نہیں گردانتا. وہ قرآن کی آڈینس نہیں ہے. قرآن کی آڈینس آپ ہیں, قیمتی لوگ آپ ہیں, آپ متقین, مومنین, ہدایت کو پہچاننے والے, ہدایت یافتہ راستے پہ چلنے والے, ان ہادیان برحق پہ ایمان رکھنے والے. تو ذرا سا بھی اپنے ذہن کو منتشر نہ ہونے دیا کریں دنیا کے انتشار کی وجہ سے. دنیا تو خسارے میں ہے, اکثریت خسارے میں. قرآن کہہ رہا ہے اکثریت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے کچھ لوگوں کے, یہاں بھی آمنوا یعنی جو مومنین, سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے, عمل صالح انجام دیے, اور جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو آپس میں حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. اب پورے عالم بشریت میں آپ دیکھیے کون سا گروہ ایسا ہے کہ جس کی تاریخ میں جن کے ہادیان برحق میں, سب کے ہادی ہیں نا, سب نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں امام, کن کے اماموں نے اس سیرت میں عمل کر کے دکھایا کہ حق کی تلقین کی ہو, صبر کی تاکید کی ہو. ویسے تو معصومین علیہ السلام کی پوری تاریخ اسی سے مزین ہے کہ حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید, مگر سب سے زیادہ اظہار جہاں قدم قدم پہ ہمیں ملتا ہے وہ کربلا ہے. کربلا ہے, حق کی تلقین ہو رہی ہے, صبر کی تاکید, حق کی تلقین, صبر کی تاکید. اور کون ہے کہ جو حسینی ہیں, جنہوں نے اس مکتب سے سیکھا, اور آج بھی اگر یہ کام کوئی کر رہا ہے تو فقط ایک گروہ ہے کہ جو آپس میں حق بات کی تلقین کرتا ہے. یہی تو مسلسل ممبر سے جاری ہے, حق کی تلقین اور صبر کی تاکید. یہ صبری کی تو تاکید کی میں نے آپ کو کہ جب اتنی اکثریت کو دیکھیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو ثابت قدم رہیں. یہ اثبات قدم در اصل صبر ہے. یہ اثبات قدم, حق کے راستے پہ ثابت قدم رہنا صبر ہے. تو فقط ایک گروہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے, جو عمل صالح کرنے والا ہے, اور جو حق بات کی تلقین کرتا ہے اور صبر کی تاکید کرتا ہے. اس کی کامیابی کی ضمانت قرآن دے رہا ہے. الا الذین آمنوا, یعنی یہ ہے کہ جو کامیاب ہو گئے, اس کے علاوہ باقی سب خسارے کا شکار, سب خسارے کا شکار. اب یہ صورت تو سب کو ازبر ہے نا. اب اگر کوئی بھی آپ سے کہیں بھی بحث کرے, فقط یہ سورہ اٹھا لیجیے, اس پیرائے میں جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس طرح بیان کریں. ان سے کہیے, اپنی تاریخ میں بتلاؤ کہ کہاں حق بات کی تلقین کی گئی, کہاں صبر کی تاکید کی گئی, اور دکھلاؤ کہ تم اقلیت ہو. اقلیت ہونا شرط ہے حق پہ ہونے کے لیے. یہ اکثریت میں ناز کیسا, اقلیت ہوگے تو قرآن گواہی دے گا کہ حق بات کی تلقین, صبر کی تاکید کرنے والے ہو. تو اکثریت کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کریں, اقلیت ہونے پہ ناز کیا کریں. وہ اقلیت جو حق کو پہچاننے والی ہے, وہ اقلیت جو حق کو جاننے والی ہے. اور دیکھیے آج ایک انتہائی اہم پیغام جو میں آپ کے گوش گزار کرنے آئی ہوں. مستقل اسی پر گفتگو جاری ہے کہ کس طرح ہم اپنی کردار سازی کریں, اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے مثالیں میں وہ دوں کہ جو آپ کے لیے لاہے عمل قرار پا سکیں. اس لیے کہ بہت ساری مثالوں میں بہت سے بہانے بھی نکل سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو مرد حضرات ہیں, خواتین نہیں ہیں, خواتین ہیں تو خانوادہ رسالت سے تعلق ہے, معصوم ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں. بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں, حالانکہ معصومین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان کے اسوے پہ عمل کریں, ان کی تقلید کریں, ان کے عمل پہ اپنا عمل قائم کرنے کی کوشش کریں. تو وہ
ہمارے لیے ایسی سیرت لے کر آئے ہیں کہ جو قابل تقلید ہے، مگر اگر کسی ایسے رول ماڈل کو ہم دیکھیں کہ جو ان کی سیرت پہ ایسے عمل کر کے دکھائے کہ تقلید ہوتی ہے تو ایسے ہوتی، تو پھر انسان کے ذہن سے بہت نزدیک ہو جاتی ہیں وہ مثالیں، بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھنا۔ تو اب آپ دیکھیے خواتین کا مجمع ہے اور ماشاءاللہ نوجوان لڑکیاں موجود ہیں، اور نوجوان جو ہماری قوم کے ہیں ان تک پیغام مسلسل پہنچنا بہت ضروری ہے، اپنی نسلوں کو بچائے رکھنا اور ان تک پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نوجوانوں سے امیدیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نوجوان نسل جو ہے وہ بھٹک رہی ہے، لیکن نوجوان نسل ہی سے امید ہے کہ وہ راستے پہ آنے والی ہے۔ سب کو راستے پہ لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو عقلیت کو راستے پہ لانا ہے، عقلیت کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا ہے، صبر کی تاکید کرتے رہنا ہے۔ تو اگر عقلیت بھی تیار ہو جائے تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا لشکر ایمان کی تیاری میں۔ تو اب جتنی بچیاں ہیں ان کو پیغام یہ ہے کہ اپنے کردار کو اس طرح سے استوار کریں کہ دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی خود کو کمال پہ پہنچائیں، اپنی فیلڈ آئیڈینٹیفائی کریں اور خود کو کمال پہ پہنچائیں اس طرح کہ آپ دین کے کام آ سکیں۔ اور دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسی مثال اسلام میں موجود ہے کہ خواتین کی ترقی کی، ویمن امپاورمنٹ کی، بڑے نعرے لگتے ہیں نا، فیمنسٹ بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ زمانے نے عورتوں کے حقوق میں ترقی نہیں کی، زمانہ پیچھے کی طرف گیا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا آغاز وہاں سے کیا جہاں تک آج دنیا پہنچ ہی نہیں سکی، اب تک نہیں پہنچ سکی، پورا ویسٹرن ورلڈ نہیں پہنچ سکا۔ کہاں سے آغاز ہے اسلام کی عورتوں کی تاریخ کا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ اتنی بڑی بزنس وومن تاریخ نے نہیں دیکھی، اور اس زمانے میں جب عورت کے حقوق کا سوال ہی نہیں تھا، جب عورت کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، اس زمانے میں انڈیپینڈنٹلی اتنی بڑی بزنس امپائر چلاتی تھی۔ وہیں پہ تو امپلائمنٹ لے کر رسول اللہ آئے تھے نا، وہیں سے آغاز ہوا تھا۔ تو اتنی بڑی بزنس امپائر چلاتی تھی، اور اب لوگ ہیں کہ جو عورتوں کو گھروں میں مقید کرنا چاہتے ہیں، ایسے ذہن ہے نا، تنگ ذہن، جو چاہتے ہیں بس عورتوں کو تو یا تو گھر میں بند کر دو یا قبر میں بند کر دو۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو باحجاب ہو کے عورت نہ کر سکے، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ یہ نعرے شیعت کے نعرے نہیں ہیں کہ اسلام کو مقید کر دو، یہ نعرے کہیں اور سے آئے تھے، یہ نعرے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں آئے تھے۔ کہ جب سیدہ نے اپنے حق کا سوال کیا تھا اور ان کی حق میں گواہی دینے ازواج مطہرات آئی تھیں، اور ایک اور خاتون آئی تھی جن کا آج میں تذکرہ کروں گی، مثال دوں گی، جب وہ خواتین آگے آئیں تو کہیں سے آواز آئی، کچھ ان چنے ہوئے بادشاہوں میں سے، ان میں سے آواز آئی، ان ظلم ڈھانے والوں میں سے کہ جو سیدہ کے گھر آگ لے کے گئے تھے، وہاں سے آواز آئی کہ تم عورتیں ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ آج بھی یہ آوازیں آتی ہیں نا، عورتیں ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ عورتیں ہوں آواز بند کر لو، عورتیں ہوں گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ آواز ہے، یہ جو اسلام میں صلاحیت کر گئی نا، اس دن اس کا آغاز ہوا تھا، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ تم عورتیں ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ گھروں کو جاؤ۔ ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا، حالانکہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، وہ قابل احترام ہیں، گواہی دینے آئی ہیں، اور وہ کیا سامنے کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔
دیکھیے نسل در نسل کردار خواتین کا کیا ہے. سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کیسا کردار ادا کر کے دکھایا. اگر ایسی نانی اور ایسی ماں نہ ہوتی تو زینب کا کردار تشکیل نہیں پا سکتا تھا. تو اسلام کی اصل تعلیم، روشن تعلیم، وہ خواتین کے لیے بہت روشن ہے، بہت روشن مثالیں ہیں. کہیں راستہ نہیں روکتا اسلام، کہیں یہ نہیں کہتا کہ نچلی بیٹھی رہو. نہیں، اٹھو، حق کی راہ میں جستجو کرو، کام کرو، آواز بلند کرو. یہ ہم نے سیکھا ہے. ہر فیلڈ میں آگے جاؤ. سارے حقوق، وراثت کے حقوق اسلام نے دیے، اپنا کمانے کے حقوق اسلام نے دیے. اور جو کمائی عورت کی ہے فقط عورت کا اس پہ حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے. مرد کی کمائی پہ عورت کا حق ہوتا ہے، مرد کی کمائی پہ بچوں کا بھی حق ہوتا ہے. عورت کی کمائی پہ کسی کا حق نہیں ہوتا. وہ اپنی خوشی سے کسی کو دے دے تو دے دے. ارب پتی بھی ہو عورت، ارب پتی بھی ہو، ملینئر ہو عورت، اس کا نان نفقہ مرد پہ ہی واجب ہے. اب یہ باتیں زیادہ بیان نہیں کی جاتی، سمجھتے ہیں عورتوں کا دماغ خراب ہو جائے گا. واقعتاً یہ بات ہے، سمجھتے ہیں کہ زیادہ بیان کریں گے تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گی، یہ کنٹرول میں نہیں رہیں گی. تو جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح حقوق کو چھپاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اسلام کبھی یہ حقوق نہ دیتا. اگر ایسا ہوتا تو اہل بیت کبھی ان حقوق پہ عمل کر کے نہ دکھاتے. اگر ایسا ہوتا تو امام حسین لشکر کی سالاری، قافلے کی سالاری، اپنے بعد 2 معصوم امام موجود ہیں، 2 معصوم امام وہاں موجود ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام. امام باقر کمسن ہیں، مگر امامت میں کمسنی کی کوئی قید نہیں ہوتی. سن و سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. امام گود میں ہو تو بھی امام ہے، امام پردہ غیب میں ہو تو بھی امام ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن سید سجاد تو خود موجود ہیں، امام محمد باقر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود سالاری کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ زینب کبریٰ کے. یہ مثال قائم کر کے دکھائی کہ لیڈرشپ رول ہے عورت کا، اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھو. 52% آبادی خواتین کی ہے. اگر کوئی بہت بحث کرے، بہت نیگوسیشن کرے تو بھی 50% سے کم کہیں نہیں بنتی. اسی ملک میں 50% آبادی. یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ آپ 50% آبادی کو مفلوج کر کے بٹھا دیں، اس کے اوپر فتوے لگا دیں، اس کے اوپر پہرے بٹھا دیں. نہیں، آپ اپنی قوم کو تنزلی کا شکار کر دیں گے. اگر عورتوں کو امپاور کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے، انہیں کانفیڈنس دیں گے تو آپ کی قوم ترقی کرے گی. ورنہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوگی جیسے آج کل دنیا میں ہو رہی. تو صحیح راستوں پہ چلتے ہوئے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ بھٹکنے کی باتیں. یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت گھر سے نکلے گی تو بھٹکے ہی؟ مرد بلکہ زیادہ بھٹکتے ہیں، بے راہی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، قتل و عام زیادہ کرتے ہیں، ظلم و ستم زیادہ کرتے ہیں. ساری لڑائیاں، ساری جنگیں، کتنی عورتیں ہیں اس میں؟ مرد ہی مرد ہیں. اتنا کچھ تو خون بہا ہے تاریخ میں، اس کا کوئی ذکر نہیں. جہاں ایک عورت کھڑی ہوئی سب پہ لرزہ طاری ہو گیا. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے عورت میں کتنی طاقت ہے، عورت میں کتنی طاقت ہے. اس طاقت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، صحیح خطوط پہ، جو ہمیں اہل بیت نے سکھایا. تو اب ہمارے پاس جب مثال کی بات آتی ہے تو دیکھیے ایک مثال جس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، جناب اسماء بنت امیس. کون ہے جناب اسماء بنت امیس؟ جناب جعفر طیار کی پہلی، جناب جعفر طیار ان کے شوہر تھے، ان کی زوجہ تھی.
یعنی پہلے شوہر جناب جعفر طیار تھے، اور جب ہجرت ہوئی ہے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، تو جناب جعفر طیار کے ساتھ اسماء بنت امیس نے ساتھ ہجرت کی. ایک بار تو صلوات کیجیے. تو اسماء بنت امیس وہ ہیں کہ جنہوں نے جو پہلی ہجرت ہوئی ہے اسلام کی، جو مشکل ترین ہجرت تھی، اس میں جناب جعفر طیار کے ساتھ رہی. وہاں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اور نہ صرف مسلمان کیا، ان لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا. اور پھر کردار یہ تھا کہ اس کے بعد دوسری ہجرت بھی ہوئی، اس کے بعد مدینے واپس 7ویں ہجری میں آئی، مگر اس سے پہلے بہت دفعہ مدینے آتی رہی. اور کہاں آتی تھی؟ خدمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی بیوی کی زندگی میں اتنا اہم کردار تھا ان کا کہ ہر ضرورت کے وقت، ہر مشکل موقع پر بیوی کے پاس موجود ہوتی تھی. حالانکہ اتنا فاصلہ تھا مگر سفر کر کے آتی تھی. یہاں تک کہ جب بیوی کی شادی ہوئی ہے رخصتی کے وقت، اور رخصتی کا موقع تھا، اس وقت رسول خدا جب حجرے میں آئے، خاص حجرے میں جو بیوی کا حجرہ تھا، اور آنے کے بعد تمام خواتین کو کہا کہ وہ باہر چلی جائیں، تو اسماء بنت امیس موجود رہی، وہ باہر نہیں گئی. تو رسول خدا نے ٹھہرنے کا سبب دریافت کیا، پوچھا تو کہا کہ جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو رہی تھی تو وہ بہت پریشان تھی اپنی بیٹی کے لیے، کہ بیٹی کی زندگی میں شادی کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، اور اس وقت اسے ماں کی کمی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اب جب میں نہیں رہوں گی تو میری بیٹی تنہا ہوگی. تو اس وقت میں نے جناب خدیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں فاطمہ کے ساتھ رہوں گی اس موقع. اور اس وقت رسول خدا نے انہیں دعا دی. اور صرف یہی نہیں، خود بیان کرتی ہیں کہ جتنی بھی ولادتیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں ہوئی، ہر ولادت کے موقع پہ میں ان کے ساتھ تھی، ہر ولادت کے موقع پہ ساتھ تھی، ہر مصیبت میں ساتھ تھی، ہر مشکل میں ساتھ تھی. اور اس کے بعد جب 7ویں ہجری میں جناب جعفر طیار کے ساتھ مدینے انہوں نے بالآخر ہجرت کی، تو بہت سے مسلمان پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے مدینہ. تو انہوں نے انہیں کہا کہ ہم تم سے ہجرت کرنے میں اور رسول خدا کی صحبت میں رہنے میں، زیادہ عرصے رہنے میں تم سے سبقت لے گئے. تو جو جواب جناب اسماء بنت امیس نے دیا وہ جواب کلیہ ہے، کلیہ ہے. کہا کہ صحبت میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو صحابی لفظ نکلا ہے کہ صحبت ہی سے تو ہے، صحبت میں ہونا، ساتھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دل کا دل سے تعلق ہونا بڑی بات ہے. دل کا دل سے تعلق ہونا بڑی بات ہے. اور چاہے میں دور رہی مگر میرا دل ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے. اور جب رسول خدا سے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول خدا نے تائید کی کہ اسماء جو تمہارا مقام ہے وہ ان کا مقام نہیں ہے. تو رسول بھی نہ صرف پہچانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقام ہمیں پہچانوا رہے ہیں کہ اسماء کون ہے. اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ اسماء کا کردار جس طرح آہستہ آہستہ سامنے آیا، اور اب بھی بہت سے سوالات ہیں ذہنوں میں، اس لیے کہ اسماء بنت امیس نے جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں جناب ابو بکر، ان سے عقد کیا. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ان سے کیوں شادی کی اور امام علی نے اعتراض کیوں کیا. تو دیکھیے اس میں کئی ایسی باتیں ہیں، کئی ایسے راز پوشیدہ ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی، رشتہ داری، کسی سے تعلق، یہ کسی کے کردار کا تعین نہیں کرتا، کسی کے کردار کا تعین نہیں کرتا.
اور بہت سی مصلحتیں درپیش ہوتی ہیں. اگر کردار کا تعین شادیوں سے ہو، ازدواج سے ہو، تو پھر جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، وہ فرعون کی زوجہ کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کرنا تھا کہ جو فرعون کی زوجیت میں رہ کے ادا ہو سکتا تھا. اور اگر رشتہ داریوں ہی سے تعلق ہوتا، رشتہ داریوں ہی سے کردار کا تعین ہوتا، تو جو اولو العزم پیغمبر ہیں جناب نوح، ان کی جو زوجہ تھی، ان کو قرآن میں اس طرح برا نہ کہا جاتا، ان کا کردار ایسا برا نہ ہوتا. تو زوجہ ازدواج سے کردار کا تعین نہیں ہوتا، ہر ایک کا انفرادی کردار ہوتا ہے. اور وقت نے یہ دیکھا کہ ایسی مصلحتیں پیش نظر تھی اور ایسا کردار جناب اسماء بنت امیس نے اس گھر میں جا کے ادا کیا جو گھر مخالف آ گیا جناب فاطمہ کا. اب دیکھیے ایسا کردار مدینے والوں کے لیے پیش کر رہی ہیں کہ وہ مدینے والے جو ساتھ نہیں دے رہے، جب حق کی طلبگار ہیں جناب فاطمہ الزہرا، حق کا تقاضا کر رہی ہیں، تو عمومی مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا. حالانکہ جناب فاطمہ نے گھر گھر جا کر، انصار کے محلوں میں جا کر خطبے دیے، ولایت علی کا اعلان کیا. ولایت علی کو پہچانواتی جاتی ہیں. ولایت علی کی پہلی محافظہ ہے جناب فاطمہ. تو خطبے دیے، پہچانوایا، علی کو نہیں پہچانتے، مجھے تو پہچانتے ہو. اور جا کے دربار میں حق کا سوال کیا. کتنے مدینے والوں نے ساتھ دیا. وہاں پہ اسماء بنت امیس کا کردار مثالی ہے کہ حجت کو تمام کر رہی ہیں کہ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے کہ تم رسول کی بیٹی کا ساتھ دو، تم تو آزاد ہو. میں دیکھو میں اس گھر میں ہوں، ان کی زوجیت میں ہوں، اس کے باوجود جب حق کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع آیا تو اسماء بنت امیس سب سے آگے تھی. فاطمہ کے حق میں جا کے دربار میں گواہی دی. اب آپ دیکھیے مخالف کا کردار کتنا کمزور کر دیا اسماء بنت امیس نے. کتنا کمزور کر دیا کہ بھائی جو اس وقت خلافت کے تخت پر بیٹھا ہے، اس کی تو اپنی گھر والی، اپنی بیوی آ کے جو دعوے دار ہے ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے، جو دعوے دار ہے ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے. تو ان کا کیس کتنا ویک کر دیا، کتنا کمزور کر دیا. ان کے تو گھر والے ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اب ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دیکھیں دشمن ہو تو مار کے خاموش کرا سکتے ہیں، زہر دے کے خاموش کرا سکتے ہیں، گھر بٹا سکتے ہیں. اب جو خلیفہ کی بیوی ہے اسے کیا خاموش کرائیں، اسے کیسے خاموش کرائیں، اسے کیسے کر دے دیں. تو یہ کردار اسماء بنت امیس ساری زندگی نبھاتی رہی، ساری زندگی نبھاتی رہی. یہاں تک کہ ایسا موقع بھی آیا کہ جب امام علی کے جو بیعت نہیں کر رہے تھے تو اب ان کا بیعت نہ کرنا انہیں بہت کھٹک رہا تھا، اس لیے کہ یہ بیعت نہیں کر رہے تو اب کسی وقت بھی جو عوام ہے وہ منقلب ہو سکتے ہیں، انقلاب کا شکار ہو سکتی ہے. تو قتل کی سازش کی گئی. اب یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ لمیٹیشنز ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ میں یہاں نہیں بیان کر پاؤں گی واقعہ، مگر قتل کی سازش ہوئی کہ نماز کے دوران ہی ان کو قتل کر دیا جائے اور نیت باندھی گئی اور نماز کے دوران قتل کرنے کی سازش. اب وہ سازش کہاں تیار ہو رہی ہے؟ خلیفہ کے گھر میں. اب خلیفہ کے گھر میں کون ہے کہ جو اہل بیت کا رازدار ہے، ایسے کردار ادا کرتی رہی جو اہل بیت کا رازدار ہے. تو اب جب پوری سازش سنی اس کے بعد اپنی کنیز خاص کو، جو کنیز تھی، اسے پیغام دے کے بھیجا. اور پیغام کیا؟ آیتوں کے ذریعے سے پیغام، کہ قرآن کی آیت جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے، تمہارے دشمنوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے. اور کہا کنیز کو جب تم جاؤ فاطمہ کے گھر تو سلام دعا کے بعد، بیوی کے گھر جانے کے بعد اس آیت کی تلاوت کر دینا، اس آیت کی تلاوت کر دینا، وہ سمجھ جائیں گے. اور اگر تمہیں لگے وہ نہیں سمجھے یا انہوں نے اشارے کو نہیں پایا تو پھر باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بآواز بلند اسی آیت کی تلاوت کر دیں.
اب دیکھیے آیتوں کی تلاوت پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا، کوڈ ورڈ ہوں تو ایسے ہوں. یہ ہے فاطمہ کی کنیز. خود کہتی تھی، حالانکہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، کام بھی ماں جیسے کیے، اور بی بی انہیں ماں سمجھتی بھی تھی، مگر خود ہمیشہ اپنا تعارف ایسے کراتی تھی کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں. اب وہ کنیز خاص جب پہنچی بی بی کے گھر، اور گھر پہ آنے کے بعد سلام دعا ہوئی، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، کچھ دیر کنیز بیٹھی. اس کے بعد جانے سے پہلے پھر سے بآواز بلند ایک مرتبہ ایسی آیت کی تلاوت کی کہ تمہارے دشمنوں نے تمہاری قتل کی سازش کی ہے. تو اب امام علی باہر نکل کے آئے حجرے سے اور کہا کہ اپنی مالکن سے کہنا کہ ہمیں پیغام پہنچ گیا، ہمیں پیغام پہنچ گیا. اور پھر اگلے روز یہ ہوا کہ صفوں کے درمیان یہ کہا گیا تھا کہ جب میں سلام پھیروں تو علی کی گردن اڑا دینا. پہلو میں کسی کو بٹھایا، پہلو میں اسے بٹھایا جس کی تلوار کے بڑے چرچے مشہور کیے ہوئے ہیں، تو ان کو بٹھایا. اور اب جب سلام پھیرنے کا وقت آیا، وہ امامت خود کرا رہے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں، سلام پھیرنے کا وقت آیا تو سلام پھیرنے کے بجائے کہا کہ تمہیں جو حکم دیا تھا وہ نہ کرنا، پروردگار تم پہ رحمت کرے. یعنی نماز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جن کی نماز ایسی ہو. اب جب یہ سنا تو امام علی نے جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام کہا تھا کہ جس کا پکڑنے سے منع کیا ہے؟ کہا تھا کہ تمہاری گردن اڑا دوں. ایک مرتبہ گریبان سے پکڑا امام علی نے، دیوار سے جا کے ٹکرایا، کہا تو کیا میری گردن اڑا دیتا؟ کہنے لگا خدا کی قسم علی میں تمہاری گردن اڑا دیتا. ایک مرتبہ 3 دفعہ دیوار سے اتنی زور سے سر پٹکا اس آدمی کا اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ رسول کی وصیت سے بندھے نہ ہوتے تو میں تمہیں دکھا دیتا کہ ید اللہ کون ہے. ادا کرتی رہی. اور اس کے بعد ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد امام کی زوجیت میں آئی، اور یہ ایک اور کام ان سے لینا تھا. دیکھیے یہ مصلحت خداوندی یا مشیت خداوندی کتنا اہم کردار ادا کرتی جا رہی ہیں اسماء بنت عمیس. ایک اور اہم کردار جو ان سے ادا کروانا تھا کہ اب جب علی کے گھر میں آئی ہیں تو وہاں سے ان کے بیٹے کو لے کر آئیں جس نے ظلمت سے حق کا سفر کیا، ظلمت سے حق کا سفر کیا. محمد ابن ابی بکر جیسے ہیرے کو نکھرنا تھا نا، ہیرے کو تراشنا تھا، تو اس ہیرے کو لانے کا سبب بنی اسماء بنت عمیس. وہ ہیرا جس کے بارے میں امام نے فرمایا یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، یہ ہے ابو بکر کے سود سے مگر میرا بیٹا ہے. تو دنیا کو کر کے دکھایا کہ کسی کی بھی اولاد ہو، اگر تربیت آل محمد کی ہے، اگر تربیت علی کی ہے تو ایسے علی کے چاہنے والے پیدا ہوں گے. یہ وہ معجزات ہیں جن کو پیش نظر رکھیے، اس طرح سے اپنے کردار کو مزین کریں جیسے علی تربیت دے رہے ہیں. آپ کی بھی تو علی تربیت کر رہے ہیں، اپنے جاننے والوں کی بھی تو علی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اور ایک نہیں 12 علی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آج کے دور میں علی سے محروم ہوں، وقت کا علی آج بھی موجود ہے.
اور دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، نہیں تو علی کے چاہنے والوں کے فضائل بیان کرتی رہتی. علی کے عاشق ہیں، اس اولویت میں ہے علی کی. اس سے بڑی علی کی عاشق کون ہوگی؟ زندگی مثال کرتی فاطمہ و علی پہ. اور 2 بیٹے امام علی کے بطن سے ان کے پیدا ہوئے، ایک یحییٰ ابن علی اور ایک اون ابن علی. یحییٰ ابن علی کی بچپنے میں وفات ہو گئی تھی، مگر اون ابن علی کربلا کے موقع میں موجود تھے اور انہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی. اور اس کے علاوہ محمد ابن ابی بکر جوان بیٹا 38 ہجری میں جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو وہاں پہ جب ان کی شہادت ہوئی، اب شہادت کے بعد ام حبیبہ ابن ابو سفیان کی بیٹی، اس نے سر کاٹ کے تشت میں رکھ کے اسماء بنت امیس کو بھجوایا محمد ابن ابی بکر کا سر. اب مصلی پہ تھی اس وقت اسماء بنت امیس، مصلی پہ بیٹھی تھی جس وقت جوان بیٹے کی شہادت کی خبر آئی اور ساتھ کٹا ہوا سر تشت میں سامنے آیا. برداشت نہیں کر سکی، سینہ پھٹ گیا، سینے سے خون جاری ہو گیا اور اسی مصلی پہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. اتنا بلند کردار، اتنی بلند شخصیت. اب ان کا کردار ہر مومنہ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیاں اس طرح سے بسر ہوں، علی اور اولاد علی کے کام آنے میں بسر ہوں، اپنی زندگیاں قربان کر دو. یہی تو ہمیں درس ملتا ہے کربلا سے بھی، یہی درس ملتا ہے. اور دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بس اس پیغام کو لے کر جائیے گا کہ اپنی اپنی فیلڈ متعین کریں، ایسی فیلڈ کہ جو ایمان کے کام آ سکتی ہو، اور اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، لڑکے اور ہیں. آج کل خواتین اور لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں، تعلیم کے میدان میں تو کم از کم آگے ہیں. جتنے نمبر ایک لڑکی لیتی ہے اس میں 3 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے. تو کسی چیز میں پیچھے نہ ہٹیں، حوصلے اپنے بلند رکھیں. یہ مثالیں آپ کے پیش نظر ہوں. کوئی سی بھی فیلڈ سلیکٹ کریں اور اس میں ایکسپرٹ بنیں، اس لیے کہ ایمان کا جب ظہور ہوگا، ایمان کو اپنے لشکر میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی. فیلڈز کے اندر جو ایکسپرٹس ہوں گے ان کی ضرورت ہوگی. اس ایکسپرٹیز پہ اپنا وقت صرف کریں، ایکسپرٹ بنیں، وقت کو ضائع نہیں کریں، کسی لمحے کو ضائع نہیں کریں. یہ جو بیکار ڈسٹریکشنز ہیں، سوشل میڈیا اور بیکار کا میڈیا، اس میں وقت صرف نہیں کریں. خود کو بنانے میں، خود کو سنوارنے میں اپنا وقت صرف کریں. اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں. مومن بذات خود قیمتی ہوتا ہے، مگر اگر قابل مومن ہو، عاقل مومن ہو تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 2 جوان کی دولت اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو خود کو ایسا قیمتی مومن بنائیے کہ ایمان کے ظہور سے پہلے بھی آپ کی ایسی قدر و قیمت ہو، اور ایمان کے ظہور کے بعد بھی وہ قدردان خود آپ کی قیمت متعین کرے گا، خود قیمت متعین کرے گا. اور کسی موقع پہ بھی ایک وظیفہ ساتھ لیتے جائیے، ایک تحفہ ساتھ لیتے جائیے. جہاں کوئی مشکل درپیش ہو، کسی بھی قسم کی مشکل، ایک مرتبہ 2 رکعت نماز حاجت امام زمانہ کے توسل سے پڑھیے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا صاحب الزمان ادرکنی 101 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح اور ایک مرتبہ اور 101 مرتبہ اسی وقت مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں، اور جو حاجت ہے وہ مانگے صاحب الزمان کے توسل سے، انشاءاللہ مستجاب ہو. تو یہ چھوٹا سا تحفہ، چھوٹا تو نہیں ہے، خیر مختصر ہے، اس لیے میں مختصر لاتی ہوں کہ طویل وظیفے بتائے تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے. مختصر ہے مگر اس کی تاثیر ایسی ہے کہ کسی بھی مشکل کے لیے پڑھیے، حل ہوگا. اور پھر جب فائدہ ہو تو بتائیے گا، اس لیے کہ پھر وہ کیس ہسٹری تیار ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، پوری ریسرچ تیار ہوتی ہے، پھر وہ میں آگے بیان کر سکتی ہوں کہ بھائی اتنی مومنات کو فائدہ ہوا ہے، اس موقع پر فائدہ ہوا، تو وہ اور زیادہ قابل عمل بنتا چلا جاتا ہے. تو اس پہ عمل کیجیے، اس تحفے کو ساتھ لے کر جائیے. اور کربلا
ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو ہر آن ہر لحظہ ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم کربلا کے سائے میں اگر اپنے کرداروں کو پروان چڑھاتے رہیں تو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے کردار ایسے مزین ہو جائیں گے کہ جیسے حسین کے ساتھی تھے ایسے امام وقت کے ساتھی تیار ہو جائیں گے۔ امام وقت کو حسین کے جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، حسین کے جیسے ساتھیوں کا انتظار ہے، اور کربلا درسگاہ ہے۔ کیسے کیسے جان نثار کرنے والے، چاہے وہ کم عمر ہوں، کم سن ہوں، مگر ان کا جذبہ ایسا ہے، ان کا جوش ایسا ہے، ان کا ولولہ ایسا ہے۔ آج ہم نے جس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے امام حسن کی نیابت کی کربلا کے میدان میں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے۔ تسبیح جو ہے اسے ریپیٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اور میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مجلس کا لنک بھی موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو دوبارہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز حاجت امام کے توسل کی نیت سے پڑھ کے، اور اس کے بعد مصلی پہ وہیں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھنی ہے 101 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پوری اور ایک مرتبہ اور، یا صاحب الزمان ادرکنی، مدد مانگیے ان سے، اور اس کے بعد جو بھی اپنی حاجت ہے وہ پیش کیجیے، پروردگار عالم مستجاب کرے گا۔ تو جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہی ہیں، عمر میں کم ہے، سن و سال میں کم ہے، مگر جوش و جذبہ ایسا ہے، جوش و جذبہ ایسا ہے۔ قاسم ابن حسن کہ اپنے چچا پہ قربان ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر چچا کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، مگر اجازت نہیں ملتی۔ جب بہت مرتبہ آئے تو کہا کہ قاسم تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اب چھوٹا بچہ تھا، پریشان ہو گیا، ایک مرتبہ مایوس ہو کر